قربانی کے جانور کا تمام طرح کے عیوب سے پاک ہونا یہ ضروری ہوتا ہے. ہر طرح کے عیوب سے پاک ہو قربانی کا جانور، یہ ضروری ہوتا ہے. کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں جو نہایت معمولی درجے کے ہوتے ہیں اور ایک درجے میں وہ عیب ہوتے ہیں، لیکن ان کو شریعت نے گوارا کیا ہے. اگر وہ پائے جاتے ہیں تو قربانی بہرحال ہو جاتی ہے. مثلا جانور دبلا ہے لیکن بہت زیادہ دبلا نہیں ہے، یا سینگ اس کا ٹوٹ گیا ہے لیکن اس کا اثر جو ہے دماغ تک نہیں پہنچا ہے، تو ان جانوروں کی قربانی جائز ہو جاتی ہے. تو کچھ تو عیب ایسے ہیں، سمجھنا چاہیے، کچھ عیب ایسے ہیں جن کو شریعت نے نظر انداز کیا ہے اور جن کو گوارا کیا ہے. بہرحال پسندیدہ اور اولا یہی ہے کہ جانور ہر طرح کے عیوب سے، چاہے وہ چھوٹے عیب ہوں چاہے وہ بڑے عیب ہوں، ہر طرح کے عیب سے پاک ہو، بالکل صحیح سالم ہو، تندرست ہو، توانا ہو، طاقتور ہو، موٹا تازہ ہو، فربا ہو اور خوبصورت ہو. اس طرح کا جانور ہو، اس کے ایسے جانور کی قربانی کی جائے تو یہ زیادہ فضیلت کی چیز ہوتی ہے اور زیادہ تقرب کی چیز ہوتی ہے اور زیادہ ثواب کی چیز ہوتی ہے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ پائے جائیں تو قربانی جائز ہی نہیں ہوتی ہے. قربانی ان عیوب کی موجودگی میں اگر یہ عیب جو میں بتانے جا رہا ہوں، اگر یہ عیب جانور میں پائے جائیں گے تو ان کی قربانی ہی نہیں ہوگی. مثلا جانور اندھا ہے، اس کو نظر ہی نہیں آتا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. یا اس قدر کانا ہے کہ اس کا جو ہے کانا پن، اس کا بھینگا پن پوری طرح واضح ہے، اس کو چارہ چرنے میں دشواری ہوتی ہے، اس طرح کا جانور ہے، اس کی قربانی درست نہیں ہے. اسی طرح جانور لنگڑا ہے اور اتنا لنگڑا ہے، اس کا لنگڑا پن اتنا بڑھا ہوا ہے کہ مثلا ایک ٹانگ، 3 ٹانگ کے سہارے وہ چلتا ہے اور ایک ٹانگ جو ہے اٹھا کر چلتا ہے، ایک ٹانگ پر سہارا ہی نہیں لیتا، بالکل سہارا نہیں لیتا، تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح پوری طرح کان کٹ گیا ہے، کان پوری طرح کٹ گیا ہے، اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے. اسی طرح ایسا دبلا ہے، بالکل ہڈیوں کا پنجر نظر آتا ہے اور ایکس رے اس کا پورا نظر آتا ہے، اس طرح کا اگر جانور ہے بالکل دبلا پتلا کہ اس کی ہڈیوں میں گودا ہی نہیں ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. اور یہ عیوب ہیں، یہ واضح بڑے بڑے عیب ہیں جن کی موجودگی میں قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. اسی طرح سینگ ٹوٹ گیا کسی جانور کا اور وہ سینگ ٹوٹنے کا اثر اس کے دماغ تک پہنچ گیا اور زخم دماغ میں بن رہا ہے تو بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. یہ بڑے بڑے عیب ہیں، ان کی موجودگی میں قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. اور بھی بہت سے عیوب ہیں، اگر قربانی میں وہ پائے جائیں تو قربانی جائز نہیں ہوتی ہے. اور اس طرح کا قربانی کا جانور ہمیں نہیں خریدنا چاہیے. آج کل لوگ قربانی کا جانور خرید رہے ہیں، قربانی قریب ہے، تو یہ معلوم کر لینا چاہیے اپنے آس پاس کے مفتیان کرام سے، یا آپ چاہیں تو ہم سے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ اس طرح کے جانور کی قربانی ہم کر سکتے ہیں. یعنی کوئی عیب آپ کو نظر آتا ہے تو اس کے بارے میں آپ ہم سے بھی سوال کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں جا کر سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیں گے. بہرحال یہ کچھ بڑے بڑے عیب تھے جو میں نے واضح کر دیے، اور بہت سے عیوب ہو سکتے ہیں اور بہت سے جزئی مسائل ہیں اس سلسلے میں، تو وہ اگر ان کے بارے میں آپ کو دریافت کرنا ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیے گا. اس ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.